قرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وہ آتے ہیں اور بستی کو دیکھتے ہیں کہ بستی الٹی پڑی ہے اور اس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے اور مکانوں سے، اور ان کی لاشوں کو کتے نوچ رہے ہیں اور چیر پھاڑ رہے ہیں اور گیدڑوں کی بوٹیاں اٹھا کے ہوا میں جو ہے بلند کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں او کالذی مر علی قریہ وہی خاویہ علی عروشها، یہ مر گئے، ان کے باسی گل سڑ گئے، تو کیا یہ زندہ ہوں گے؟ علی عروشها وہی خاویۃ علی عروشها، قال اس نے کہا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ بعد میں زندہ کیسے ہوں گے، ان کی ہڈیاں زندہ کیسے ہوں گی؟ تو اللہ کے لیے کیا کرنا مشکل ہے؟ یہ تو انسان ہے. انبیاء بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متى نصر اللہ، آ رہی ہے اللہ کی مدد، گھبرانا نہیں. ہم کس بات کی مدد؟ جب انبیاء پکارا کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ کیسے زندہ ہوں گے، بعد ان کی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فاماتہ اللہ، اللہ نے سلا دیا. کتنا سلایا؟ 100 عام، اللہ نے 100 سال سلا دیا. اللہ نے 100 سال سلا دیا. آئے حضرت عزیر علیہ السلام اور اپنے گدھے سے اترے، گدھا ایک طرف باندھا اور ان کے پاس تھوڑا سا کچھ کھانا ہے، کچھ پانی ہے، کچھ تھوڑا سا چھاگل میں کچھ پانی ہے اور چھوٹا مشکیزے کے اندر، اور وہاں بیٹھے اپنا کھانا، روٹی نکالی، انگوروں کا رس نکال کے نچوڑا روٹی کے اندر. یہ روٹی تھوڑا نرم ہو جائے اور میں تھوڑا لیٹ جاتا ہوں، اور جب تھوڑا آرام کر لوں گا پھر روٹی کھا کے اپنی منزل کو چل دوں گا میں. تو وہ سو گئے، روٹی کے اوپر انگور کا رس نچوڑا اور روٹی کو رکھا تھوڑا تازہ ہو جائے اور میں تھوڑا آرام کر لوں اور بعد میں روٹی کھا کے اپنی منزل کی طرف چل دوں گا میں. تو کیا ہوا؟ فاماتہ اللہ، اللہ نے سلا دیا. کتنا سلا دیا؟ 100 عام، اللہ نے 100 سال سلا دیا. جب آنکھ کھلی، کم لبستہ عزیر، کم لبستہ قالا، کم لبستہ عزیر، کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر صاحب فرماتے ہیں کہ یوم، ایک دن. پھر دیکھا جب میں آیا تھا سورج یہاں تھا، اب سورج یہاں ہے. نہیں یا اللہ، یومن او بعض یوم، نہیں دن کا میں کچھ حصہ میں سویا ہوں. اللہ فرمایا عزیر میں تجھے بتاؤں تو کتنا سویا ہے؟ بل لبست 100 عام، عزیر تو پورا 100 سال سویا. یار 100 سال میں سویا ہوں؟ کیسے میں 100 سال سویا ہوں؟ اچھا، فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى، ذرا تو غور سے دیکھ تیرا کھانا کدھر ہے، تیرا کھانا کدھر ہے. جب دیکھا کھانے کی طرف، جو چیزیں جلدی گل سڑ جانے والی ہیں، جو خراب ہو جانے والی ہیں، وہ ایسی بڑی تازہ، لم یتسنى، وہ خراب نہیں ہوئی. اچھا تو دیکھ تیرا گدھا کدھر ہے، تیرا گدھا کدھر ہے، تیرا کھوتا کتھے ہے، تیرا گدھا کہاں ہے؟ انظر الى حمارک، تیرا گدھا کہاں ہے؟ انظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، دیکھ ذرا اپنے گدھے کی طرف. اب گدھے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ گدھا جیسے سویا تھا اس کی ہڈیاں مٹی خاک میں تبدیل ہو چکی ہیں. اب اللہ اپنا کن فیکون دکھانے لگا ہے. اب گدھے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب وہ عزیر علیہ السلام نبی ہے اور حیران ہے، پریشان ہے. میں سو گیا، میں سو کے اٹھا، گدھا میرا گل سڑ کے مٹی ہوا پڑا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر اوپر سے آواز آئی کہ عزیر انظر الی العظام، اب ذرا اپنے گدھے کی طرف تو براہ راست دیکھ، لائیو دیکھ، نظر ہٹانا نہیں. انظر الی العظام، دیکھ میں تیرے گدھے کے اوپر اس مٹی سے میں کیسے ہڈیوں کو پیروتا ہوں اور اس کے اوپر میں کیسے گوشت چڑھاتا ہوں اور پھر تیرے سامنے تیرے گدھے کو زندہ کروں گا اور تیری سواری کے لیے میں پیش کروں گا. اور عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اب گدھے اس مٹی اس خاک کے اندر سے اللہ نے ہڈیوں کو جیسے موتی پروئے جاتے ہیں ایسے موتیوں کو پرویا اور ایک ایک ہڈیاں ایک ایک جوڑ بنا. انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور دیکھتے ہی دیکھتے گوشت پوست اور
آواز لگائی اور کھڑا ہو گیا. اللہ نے فرمایا عزیر جیسے میں نے گدھے کو زندہ کیا ہے نا ایسے مرنے والوں کو روز قیامت ایسے میں کھڑا کر کے دکھا دوں گا. یہ ہے میرے بھائی اللہ کا کن فیکون. جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے. اللہ کی 100% مدد داعی اللہ کے ساتھ ہے, دعوت والے کے ساتھ ہے. کون دعوت والا؟ کہ وہ دعوت والا کہ جو اپنے روم والے بھائی کو دیکھ کر پریشان ہو جائے, اس کا دل مچل جائے. میں تو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں, میرا بھائی بے نمازی ہے, اس کی فکر کریں میرے بھائیوں. آج کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں, نماز نہیں پڑھتے. اخلاق, ایک اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جو میرے بھائی امت بھلا چکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کو کوئی زمانہ دے دے, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کو, اس امتی کو, اس بندے کو جنت میں جانے کی میں محمد رسول اللہ میں گارنٹی دوں گا. میں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ وہ کون سی 2 چیزیں؟ ایک پہلی چیز کہ جو انسان کے 2 ٹانگوں کے درمیان شرم گاہ ہے, اس کی کوئی مجھے گارنٹی دے دے. اور جو دانتوں کے درمیان, جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے, لسان, اس کی کوئی مجھے گارنٹی دے. اور میں محمد رسول اللہ زمانہ دیتا ہوں جنت میں جانے کی, خالی جنت میں نہیں, فی جنت عالیہ, اور جنت الفردوس میں جانے کی میں گارنٹی دوں گا. میں یہی ایک زبان ہے میرے بھائیوں. اس زبان کی آگ نے پتہ نہیں کتنے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں. آپس میں کیسے دوست دوسروں کی جا کے شکایتیں لگاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں. سب سے نجس کام ہے یہ, سب سے فحش کام ہے کسی اپنے بھائی کی جا کر غیبت کرنا, اپنے بھائی کی چغلی کرنا, اس کو کہنا کہ وہ برا, ڈیوٹی پہ نہیں گیا, نماز نہیں پڑھی. دوسروں کہہ رہے یار یہ کیسا مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھتا. نہیں میرے بھائی, مسجد میں آ کے دعا کر, یہ اخلاق نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کے اخلاق نہیں ہے. یہ اگر وہ نماز کے نہیں اٹھتا اس کو جھنجھوڑ کے مت اٹھاؤ, اس کو دباؤ, اس کی ٹانگیں دباؤ. ایک دن تو وہ شرم سے اس کا سر جھکے گا, میں ایسا کیسا کم ظرف ہوں, نماز نہیں پڑھتا اور یہ مجھے دبا کے اٹھا رہے ہیں. یہ میرے بھائی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. اور مکے والوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا, کلمہ نہ پڑھا. بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا, کلمہ نہیں پڑھا. اور چمکتی تلواریں 10,000 کا لشکر دیکھا, کلمہ نہیں پڑھا. اور خیبر کے اندر فرشتے اترے, کلمہ نہیں پڑھا. جب اللہ کے رسول نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے یہ فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا, اور سب نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنے اچھے اخلاق نبی کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے. سب کو معاف کر دیا. غزوہ حنین کے اندر 40,000 بکری, 18,000 اونٹ اور تقریباً 2 من کے قریب سونا اور چاندی مال غنیمت میں آیا. اللہ کے رسول نے سب کو تقسیم کر دیا, قیدی تقسیم ہو گئے. اور کچھ بکریاں, کچھ ہزار بکریاں باقی رہ گئی. ایک صفوان ہے, بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ, اور وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اور جو مال غنیمت کا مال پڑا ہوا ہے, بکریاں ہیں, بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صفوان یہ سب کچھ تجھے بہت اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ, جا میں نے تمہیں سب ہدیہ کر دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اب ہماری بھی بس ہو گئی, ہم نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم بھی اتنا بڑی سخاوت نبی کی اور کوئی نہیں کر سکتا. اپنی میرے بھائیوں زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے بول کو میٹھا کرو. میٹھے بول کے اندر جادو ہے میرے بھائی, میٹھے بول کے اندر. کوئی آپ کو گالی دیتا ہے آپ دعا دو, کوئی آپ بیمار ہے کوئی نہیں پوچھتا, آپ اس کو چھینک ہے آپ جا کے پوچھو بھائی تیرا کیا حال ہے. یہ ہے میرے بھائی اللہ کے رسول کے اخلاق ہیں. آج اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جو امت میرے بھائی بھلا چکی ہے. ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. غزوہ بنی مطلق ہے, اور ہماری ماں اور پوری امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے ساتھ ہم سفر ہیں اور غزوے سے واپس آ رہے ہیں. اور جب قافلہ چلنے کو ہوا تو پالکی والوں نے پالکی کو رکھا جو اونٹ پہ رکھتے ہیں. اما عائشہ اس کے اندر سوار ہوئی. بڑا ہلکا پھلکا بدن ہے, اتنا کوئی بڑا قد بھی نہیں ہے اور وزن بھی اتنا نہیں ہے, وہ بڑے مضبوط ہیں اٹھانے والے. جب آپ پالکی میں گئی انہوں نے پردہ گرا دیا, وہ دور ہو گئے. اما عائشہ نے جب دیکھا, میں آپ کو یہ زبان کی آگ بتا رہا ہوں,
کہ زبان کیا کیا تباہی مچا کے رکھتی ہے. پورے گھر میرے بھائی اجڑ گئے, میاں بیوی میں طلاقیں ہو جاتی ہیں. شراب ہے بھی بڑا گناہ کبیرہ ہے, لیکن یہ زبان اس سے بھی گناہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ شراب ایک ذات کی حد تک, ایک انسان کی حد تک, اور غیبت اور چغلی اور زبان تراشی یہ پورے خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے. اور میری ماں جب نے دیکھا, ماں عائشہ نے, کہ میرے گلے کا ہار نہیں ہے, اور چپکے سے اتری اور پچھلی جگہ پہ گئی, ہار مل گیا, اور پالکی والوں نے دیکھا نہیں کہ اماں اندر ہے, کیونکہ ہلکا پھلکا وزن تھا. انہوں نے پالکی اونٹ پہ باندھ دی اور قافلہ روانہ ہو گیا. جب اماں واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. غزوہ بنی مطلق کا یہ واقعہ ہے اور 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے. جب قافلہ جا چکا تو اماں عائشہ نے دیکھا, یہ سوچا قافلہ جا چکا ہے, جب قافلہ اگلی منزل پہ جائے گا میری پوچھ پڑتال اللہ کے رسول کریں گے, کوئی واپسی کوئی سواری کچھ بھیجیں گے. اور اتنے میں آپ درخت کے نیچے سائے میں سو گئی. ایک صحابی ہیں صفوان بن معطل, ان کا کام تھا کہ پیچھے قافلے کے پیچھے چلنا, کوئی گری پڑی چیز کو اٹھانا. جب وہ واپس آئے دیکھا کہ اماں سو رہی ہیں, اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اماں کی آنکھ کھل گئی, جب دیکھا وہ دور ہو گئے, پردہ کیا, اونٹ پہ بٹھایا اور چل دیے. ابھی قافلہ اپنی اگلی منزل پہ, ابھی خیمے گاڑ رہا تھا, یہ دونوں بھی وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو بدبخت انسان, رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بکواس کی. یہ تو کوئی اور چکر لگتا ہے. کس ماں کے اوپر زبان درازی کی, کس ماں کے اوپر بکواس بازی کی. وہ ماں جس کی جھولی, جس کی گود میں سر رکھ کے میرے نبی نے جان دی, جس کا اماں کا آخری لعاب میرے نبی کی خوراک بنا. بھائی آئے کہ اللہ سبحانہ فرمایا مجھے مسواک کی طلب ہو رہی ہے, اماں نے مسواک لیا اور چبایا. اس مسواک کے اوپر میری ماں, آپ کی ماں, پوری امت کی ماں کا لعاب لگا ہوا ہے. پھر اللہ کے رسول نے وہ مسواک کیا اور ان کی جھولی میں سر رکھ کے میرے بھائی اللہ کے رسول نے جان دی, اور اس ماں کے اوپر زبان درازی کی. یہ تو کوئی اور چکر لگتا ہے. اب اس میں 2 صحابہ اور بڑے قریب کے صحابہ, مصباح اور حسان بن ثابت, یہ دونوں استعمال ہو گئے. ایک صحابی بھی, عورت بھی. آپ کو پتہ ہے کہ عورت کو ایک بات بتا دو پورے ملک میں ڈھنڈورا پڑ جاتا ہے. ایک عورت کی طرح کام کر کے دکھائی دی ہے, اور خبر پھیل گئی, اور مدینے جاتے جاتے اس بدبخت نے آگ لگا کے رکھ دی. یہ ایسا تہمت لگا دی, گندی تہمت لگا دی. اور قرآن نہیں آ رہا, کوئی بات ہوتی اللہ صفائی دینے کے لیے اللہ قرآن کو بھیجتا. یہ ایسے ہے, اس کا قرآن نہیں آ رہا, اور بات پھیلتے 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 اس نے تباہی مچا دی. کون؟ ماں اماں عائشہ, سب سے محبوب بیوی. اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی, 2 آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی, اور 9 بیویاں آخری وقت تک رہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ مجھے سب سے پیار ہے, مجھے تمام ازواج سے پیار ہے, لیکن عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے. اے اللہ اس کے معاملے میں اللہ مجھے معاف فرمانا, مجھے عائشہ سے محبت ہے. تو کیا ہوا, اتنی آگ پھیل گئی, قرآن نہیں آ رہا, وحی کا سلسلہ بند ہے. اور یہ اللہ ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ زبان کتنی خطرناک ناگن ہے جو تمہارے اندر بیٹھی ہوئی ہے. لقمان علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا سن, میرا یا بنیا میرا پیارا بیٹا, یا بنیا پیارا بیٹا, اے میرے پیارے بیٹے میری وصیت کو غور سے سن. اقم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا. اور میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا, جب بھی پچھتایا اس زبان کی وجہ سے میں پچھتایا, ورنہ چپ رہنے میں کبھی نہیں پچھتایا. اور قرآن وہی نہیں آ رہی, سلسلہ بند ہے, اور لوگوں میں بڑا اضطراب پھیل چکا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نے بھی یہ قبول کیا. شاید والی بات ہے, کیونکہ خبر ہوا کی طرح پھیل چکی ہے, آگ لگ چکی ہے, پورے مدینے میں
اور صحابہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ نے صحابہ کے اندر فساد ہو گیا، تلواریں ٹک 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 تلوار نکل گئی، یہ ایک زبان کیا، اس کے پیچھے ایک زبان ہے جو خطرے کا سائرن بجا رہی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے، خاندان کا خاندان ختم ہو گئے اس زبان کی وجہ سے۔ یہاں سے ایک بھائی گیا ویکیشن گیا 2 سال کے بعد، وہاں بہنوں نے کچھ کہا، بھائی نے کچھ کہا، بیٹیوں نے کچھ کہا، اور آپس میں ایسا فساد ہوا کہ طلاق ہی ہوگی، طلاق ہو گئی۔ اس نے دین تو سیکھا نہیں ہے، اس نے اللہ کے رسول کی زندگی کو سیکھا نہیں ہے، خالی نوٹ کمانا، ریال کمانا سیکھا ہے، اور طلاق ہوگی۔ کتنی عدالتیں بھری پڑی ہیں زبان کی غیبت کی وجہ سے۔ چپ رہنا کسی نے سیکھا نہیں ہے کہ میرے بھائی اللہ کے رسول کے اخلاق ہیں۔ اب پہلے اللہ کے رسول گھر میں آتے، پوچھتے عائشہ تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کو جب یہ سلسلہ ہوا